سید صاحب اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ دجال کے مسئلے کو بیان کر کے ان سے سوال کیا جاتا ہے. ان کی کتاب رسائل و مسائل جلد 1 صفحہ اس کا 35 اور 37 ہے. ایک شخص سوال کرتا ہے کانا دجال کے متعلق مشہور ہے وہ کہیں قید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ اب یہ عقل آواز لگا رہی ہے، ہر چیز کو تلاش کر لیا گیا لیکن وہ کیوں نہیں ملا؟ سارے جزیرے چھان مارے، سیٹلائٹ کی بھرمار ہو گئی، دنیا اتنی ترقی کر گئی، لیکن وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ سید صاحب جواب دیتے ہیں، صفحہ 37 ہے، رسائل و مسائل حصہ اول. کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. جو سورۃ کہف کی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ اس کے لیے دجال سے نجات کا راستہ. القرآن، رمضان شوال 64 ہجری، ستمبر اکتوبر 1945. اور اب یہ موجود ہے حوالہ رسائل و مسائل جز اول سید مودودی صاحب کا. سوال کرنے والا بھی نہ رکا. اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے دیکھ لی. اب لازمی بات ہے کہ حدیث مسلم کی موجود ہے دجال کے بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے وہ مزاج سید میں نہ آئی ہو. سندن تو درست ہو لیکن ان کی روح تو روح محمدی میں گم ہے. وہ تو اندر سے وہ ہیرا تلاش کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ ہیرا ہے یا پتھر ہے. سائل نے پھر سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا، حالانکہ احادیث کے اندر کم از کم 30 روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے جس کی تصدیق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی ان کے بہقی کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں یہ افسانہ ہے؟ تو فوراً جواب کو بدل کر کہتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت احادیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، تمیم داری کا قصہ تفصیل سے موجود ہے، لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ افسانہ کہانی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اور مزید تفصیل سے اس پہ کلام کرتے ہیں. ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری میں کسی نے یہی سوال کیا تو جواب میں کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. الفاظ کی شدت پہ غور کیجئے. کہتے ہیں حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا. ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری. حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. حدیث میں آتا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حضرت عائشہ بڑی پریشان تھی، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ جواب میں فرماتی ہیں میں دجال کے فتنے کو یاد کر کے پریشان ہوں. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں سارے مسلمانوں کی طرف سے اسے اکیلا کافی ہوں، اور اگر میرے بعد آیا تو مکہ اور مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. اس سے حفاظت کے ذریعے یہ ہے کہ تم سورۃ کہف کی آیات کو پڑھو، مسلمانوں کو چاہیے اس کے ساتھ. یہ پوری تفصیلات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن سید صاحب فرماتے ہیں حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا؟ اب ان چیزوں کو اسی طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں. الفاظ کے زہر پہ غور کیجئے. اور اللہ کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سید صاحب کا احترام کرتے ہوئے، ان کے ماننے والوں کا احترام کرتے ہوئے، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، کائنات کی ہر ہستی کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عرض کر
کر دوں. چڑھانا مقصود نہیں, چھیڑنا مقصود نہیں, طنز کرنا مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ جو محمدی جرنیلی راستے سے پیچھے ہٹا ہے وہ بھائی یو ٹرن لے کر دوبارہ اس راستے پہ چل جائے, وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جائے, ان عقائد کو تسلیم کرے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. کسی کی عقل میں نہیں آتے تو ان کی عقل آپ کی اور میرے لیے دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے دلیل ہے جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کرنی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی اور اس پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے منزل من اللہ شے کی اتباع کرنی ہے. اس کے علاوہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کسی دوست کی, کسی پیارے کی, کسی سید کی, کسی شیخ کی, کسی ولی کی, کسی پیر کی اتباع آپ کی اور میرے لیے ضروری نہیں. ہمارے لیے نجات کے لیے جس کی اتباع ضروری ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اب ان چیزوں کو اسی طرح نقل و روایت کیا جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں, نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں, اس قسم کے معاملات, غور کیجئے اللہ کے لیے, اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا, اس قسم کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز نبوت, منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں ہے. اگر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہوئی, ترجمان القرآن فروری 1946 اس ترجمان القرآن میں سید صاحب فرماتے ہیں ان امور کے متعلق, دجال وغیرہ کی امور کے متعلق مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں, وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام, وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی طرف سے اس شریعت کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا پابند ہو, جس میں شریعت اللہ اتار رہا ہو, جو خالی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے پتھر پہ وار کرے اور کہے مجھے روم کی کنجیاں عطا کر دی گئی. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے تعاقب میں آنے والے سراقہ سے کہے اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ نبی جو اللہ کی طرف سے بولتا ہے اس کے بارے میں سید صاحب فرماتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی خود شک میں تھے, آپ کے قیاسات تھے, آپ کو بھی یقین نہیں تھا ان مسائل کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون.